کہ اگر تو میں اسلام کی اس انٹرپریٹیشن سے اگری کرتا جو کہتی ہے کہ ہر طرح کا فنون لطیفہ حرام ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں اسلام کی اس انٹرپریٹیشن سے اگری کرتا ہوں جس کے روح رواں اس دور میں جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ تمام فنون لطیفہ جائز ہیں اگر ایک سرٹن اخلاقی باؤنڈری کے اندر رہ کے کیے جائیں۔ تو میری اب پوسٹ 2018 یا 2017 اب ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ ایز اے فلی پریکٹسنگ مسلم ہو بلیوز کہ ایک سرٹن اخلاقی دائرے کے اندر مرد اور عورت کام کر سکتے ہیں، ایکٹنگ کر سکتے ہیں، فنون لطیفہ ایک سرٹن مورل باؤنڈری کے اندر جائز ہے، میں ایک ایسا مسلمان ہوں۔ تو اب میں بس میک شور یہ کرتا ہوں کہ جو بھی میں پروجیکٹ سائن کروں وہ اس مورل باؤنڈری کے اندر ہو، اور وہ مورل باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز میں بتائی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل قرآن میں ہر چوتھے پیج پہ، لیکن ایک جگہ سورہ اعراف آیت 33-34 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز میں بتایا ہوا ہے کہ میری مورل ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ میں نے صرف یہ چیزیں منع کی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، ان کا پہلے ذکر کر دیا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بدکاری، فحاشی، بے حیائی، ان چیزوں کو منع کر دیا، چاہے کھلی ہو یا چھپی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی حق تلفی کی جائے، یعنی کسی کا کوئی حق بنتا ہو اور اس کو نہ دیا جائے، میں نے منع کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کی جان، مال اور عزت کو ان لافلی ڈیمیج کرنا، میں نے اس کو منع کیا ہے۔ چوتھی چیز اللہ کہتے ہیں شرک کو، اور پانچویں چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولا جائے۔ یہ 5 چیزیں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے منع کی ہیں، یہ کسی آرٹ فارم میں پائی جائیں گی تو وہ حرام ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر یہ آج کل جو ریپ کے بڑے لیرکس ہوتے ہیں جن میں حق تلفی کی بڑی ترغیب ہوتی ہے، قتل و غارت کی بڑی ترغیب ہوتی ہے، کہ تکبر بڑا ہوتا ہے، میں یہ چیز ہوں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، تباہی مچا دوں گا، اب دیکھیں وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی لیرکس ہیں اس میں رومانس بھی ہے لیکن اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، غیر اخلاقی چیز نہیں ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح کوئی اسکرپٹ ہے، اگر اس میں کوئی بے حیائی کی بات ہے، کوئی حق تلفی کی بات ہے، کوئی ان لافل وائلنس کو گلوریفائی کیا جائے، مشکل نہیں ہو جائے گا ویسے؟ کیوں کہ آپ کو ایسا اسکرپٹ چاہیے ہوں گے جس کے اندر کوئی معاملات ہی نہ ہو؟ ہمارے 90% ہی کانسیپٹ شادی افیئرز ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں ہمارے پاس ڈراموں میں، فلم موویز میں ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، ہمارے ڈرامے تو بہت صحیح جا رہے ہیں، موسٹلی کئی ہیں ان میں اس طرح کے، لیکن موسٹلی تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ساس بہو کے جھگڑے میں غیر اسلامی بات کیا ہے؟ نہیں، وہ شادی کے بعد باہر چکر چلا رہا ہے، لڑکی آ رہی ہے، معاملات کر رہا ہے، لیکن اس چکر کو آپ غلط تو دکھا رہے ہیں نا، آپ اس چکر کو جسٹیفائی تو نہیں کر رہے۔ اگر ایز لانگ ایز آپ غلط کو غلط دکھا رہے ہیں اور اس دکھانے کے اندر آپ کوئی انٹیمیسی اس طرح کی نہیں کر رہے، یعنی کہ کوئی اس طرح کا ٹچ نہیں ہے یا کپڑے ٹھیک ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ آسان ہے ویسے یار، اگر یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے بہت مشکل لگ رہی ہیں۔ نہیں، یہ تو بتاؤ، وہ کپڑے بہت اچھے پہننے ہیں، اسلامی طور پہ کپڑے پہن کے آنا ہے ڈرامہ کے لیے۔ دیکھیں کپڑے ہمارے جو زیادہ تر ٹی وی پہ لوگ پہن رہے ہیں، زیادہ تر 50-60% ٹھیک پہن رہے ہو، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ ہمارے جو نارمل کپڑے ہیں، شلوار قمیض ہے یا ایون اگر شرٹ، ایز لانگ ایز خواتین کے لیے وہ کھلے کپڑے ہیں، ان کی شرم گاہیں ڈھپی ہوئی ہیں، جسم کے خد و خال واضح نہیں ہو رہے، یہ تو بڑی سمپل انسٹرکشنز میں کمپلیکیٹڈ کیا ہے؟ اور کر رہے ہیں سارے آپ کے خیال میں؟ زیادہ تر تو کر رہے ہیں، کافی حد تک کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈراموں میں آج بھی جو ڈریسنگ ہے، مائنس سم ایکسیپشنز۔ اچھا، مطلب یہ کہ آپ کا بہت سارا کام مارا جائے گا؟ کیا چیز؟ بہت سارا کام آپ کو مارا جائے گا؟ نہیں، بہت سارا نہیں، میرے خیال ہے یس۔ یار آپ نے تو انڈسٹری کو فلمیں صاف ستھرا کر دیا، پوری اسلامی انڈسٹری بنا دی آپ نے ہماری۔ فلمیں، یس یو رائٹ، کہ فلموں کے اندر یہ باؤنڈری بہت فریکوینٹلی کراس ہوتی ہے، تو فلمیں ذرا فلمیں تو آپ نہیں کریں گے؟ ہاں نہیں، لیکن جو میں کروں گا اس کے اندر پھر میں اس پوزیشن میں ارطغرل ٹائپ کی مووی کرنی پڑے گی آپ کو۔ نہیں، دیکھیں آپ رومانس بھی دکھا سکتے ہیں اس اخلاقی باؤنڈری کے اندر، آپ کیوں نہیں رومانس دکھا سکتے؟ جو میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں، 90s کے دور کے پی ٹی وی کے ڈرامے تھے، وارث لے لیں، ہوائیں لے لیں، الفا براوو چارلی لے لیں، اس کے اندر دیکھیں رومانس بھی دکھایا گیا تو کتنی اسٹرکٹ اخلاقی باؤنڈریز کے اندر دکھایا گیا، اس میں تو کوئی اخلاقی چیز نہیں تھی، غیر اخلاقی چیز نہیں تھی، تو آپ دکھا سکتے کیوں نہیں دکھا سکتے؟ لیکن اس مورل باؤنڈری میں رہے۔ اچھا، اگر مورل باؤنڈری آپ کے لیے ہو تو آپ کر سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ بھائی دیکھیں نا، اگر میں نے ڈرامے میں دکھانا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں دکھاؤں گا نا۔ اب یہ تھیم آپ کیسے نہیں دکھائیں گے؟ یہ تو فطرت ہے، یہ تو مطلب ہر دوسری بندے کی کہانی ہے، تو اس میں کچھ تو دکھائیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں ابھی مووی کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسلام کو دیکھتے ہوئے جو لوگ جتنے بھی ڈرامے بن رہے ہیں، اس میں یہ سوچ آپ جو رکھ رہے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہوئے ڈرامے بنتے ہیں؟ نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ کی بات تو ہوگی نا، لیکن ڈرامے بھی تو سوسائٹی بھی دیکھی جائے گی۔
नहीं, अगर मैं करूँगा तो ये करूँगा। देखो मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैं एक्ट करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें चीज़ें ना हों। अगर मैं लिखूँगा, प्रोड्यूस करूँगा तो करूँगा। कोई और जो है फिर उस पर डिपेंड करता है उसका दीन के साथ कनेक्शन क्या है, वो कितना और अगर उस सेंसिटिव है तरह दीन किया के जाए मामले पीटीवी में। दौर की जो बात कर रहे हैं तो आराम से हो सकता है सारा। बड़ा अच्छा मॉडल है पीटीवी। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ, वो अब्दुल खालिक साहब पे बेस्ड है। अब्दुल खालिक साहब एक रनर हैं जो एथलीट थे 1960s 70s में, जिन्होंने मिल्खा सिंह को इवेंचुअली हराया था। सो अब उनकी ज़ात पे फिल्म बन रही है, तो अब उन्होंने किसी खातून को पसंद भी किया होगा, उन्होंने उससे शादी भी की, तो वो कैसे दिखाएंगे ना, सारी बात है। लेकिन बस एक मॉरल बाउंड्री के अंदर रह के दिखाएं, उसमें कोई गैर अखलाकी एक दूसरे के साथ कुछ फिजिकली गैर अखलाकी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि डिस्टेंस पे रहें। बड़ा मुश्किल है वैसे यार ये, बड़ा मैं पता नहीं, मुझे बड़ा आपका हमारे ज़्यादातर ड्रामों में तो आपने किसी कवर पे आना है, आपके साथ किसी खातून ने खड़ा होना है, उसने कपड़े पहनने हैं, वो आपके साथ भी खड़ी होगी, उसने कपड़े हो सकता है वेस्टर्न पहने हुए हो, आपको ईस्टर्न पहनने होंगे। यार अब वो खातून का अपना दीन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो पीछे डायरेक्ट मेरी तो कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा रीजनेबल बाउंड्रीज के अंदर काम करूँ। लेकिन देखिए, अब दूसरों को नहीं डिक्टेट कर सकते। यानी मेरे साथ अगर कोई एक्ट्रेस है या कोई और है तो मैं उसके ऊपर तो नहीं थोप सकता ना अपनी। लेकिन आप तो वहाँ नहीं होंगे ना फिर। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं पहले से क्लियर कर दूँ कि मेरी कुछ सर्टन जो है वो अखलाकी बाउंड्रीज है। लेकिन ये देखें, हर बंदे आप मुश्किल काम रहे हैं वैसे, जिसको आप बहुत आसान कह रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, लेकिन दुनिया का तो इम्तिहान ही है। आप सियासत में तो मेरे ख्याल दोबारा नहीं आएंगे। यार मैं सियासत में पहले भी नहीं था। मैं एक तहरीक के अंदर एक कहते हैं ना, तहरीकी माइंडसेट के तहत एक सपोर्टर था। मैं करियर पॉलिटिशियन तो कभी भी नहीं था कि इसके बाद फिर मैं एमएनए का लड़ूंगा इलेक्शन, एमपीए का लड़ूंगा। मैं करियर पॉलिटिशियन कभी भी नहीं था। तहरीक से अभी जुदाई हो गई आपकी? देखिए, तहरीक से जुदाई से ज़्यादा जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को, वो ये है कि अभी सब दो स्टेप ज़रा पीछे लेके कुछ बातचीत करके मामला आगे चलाएं। क्योंकि हम बहुत बुरे हालात से तो बड़ी बच के निकले हैं, अभी भी बहुत बुरे हालात हैं। सो सारी पार्टीज़ को चाहिए थोड़ा सा तहम्मुल करके ज़रा बातचीत करें और मामला को हल करें। कॉन्फ्रंटेशन चाहे सही रीज़न की वजह से भी हो, लड़ाई, कॉन्फ्रंटेशन और फड्डा जो है बड़ा नुकसानदेह होगा। बस मैं ये इस बारे में कहना चाहता हूँ। एंड आई होप कि लोग ज़रा इसी डायरेक्शन में जाएं। बातचीत। लास्ट, सक्सेस को कैसे डिफाइन करें? कामयाबी को, दुनियावी कामयाबी भी, आखिरती कामयाबी बताएं ज़रा। सर, दोनों कामयाबी की डेफिनेशन मेरे नज़दीक एक ही है कि जब मुझे मौत आए तो मैं इस बारे में सेटिस्फाइड होना चाहता हूँ कि अब जब मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी, अल्लाह ताला के सामने मेरी जवाबदेही होगी, तो उस जवाबदेही के अंदर मैं एक सेफ़ जोन में होना चाहता हूँ। कम अज़ कम एक सेफ़ जोन में होना चाहता हूँ। तो मेरे लिए ये कामयाबी है कि दुनिया की ज़िंदगी भी मैं ऐसे गुजारूँ कि दुनिया के मामलात, वो बड़ी अच्छी दुआ है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो बस ज़िंदगी कामयाब तरीन वही है जिसके अंदर दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ऐसे रखें कि एक अच्छे बाइज़्ज़त तरीके से रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मरने के बाद जब जवाबदेही हो तो पीछे ज़िंदगी ऐसी गुजरी हुई हो कि अल्लाह ताला अगर ये स्टेटस ना अचीव हो कि कहें आई एम प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब। टारगेट तो ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला कहें कि आई एम प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब। लेकिन अगर ये ना अचीव हो पाए, कम अज़ कम ग्रीन जोन में, सेफ जोन में आप ज़रूर हो। यही कामयाबी